الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا پس لے آؤ بصورت کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وادعوا اور بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں کوئی شک ہے جو قرآن پاک کلام ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تعارف قرآن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا کوئی کلام پیش کرو۔ سورۃ الطور کی آیت 33 اور 34 میں ارشاد ہوا کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 88 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ پھر سورۃ ہود آیت 13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت زیر مطالعہ میں بھی یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت گھڑ کر لے آؤ۔ یہ ایک صورت سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا، چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں یا انسان ہوں، خطیب ہوں یا شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے
چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو آؤ میدان میں اور اس جیسی ایک بھی صورت بنا کر دکھاؤ۔